پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ آج جو کہانی ہے وہ بدتمیز شہزادے اور پری کی کہانی ہے۔ کم عمر شہزادہ جہانزیب انتہائی بدتمیز اور اکھڑ مزاج شرارتی بھی تھا۔ وہ ہر وقت محل میں بھگدڑ مچائے رکھتا۔ پورے ملک میں شاید ہی کوئی اس جتنا بدتمیز بچہ ہوگا۔ شہزادہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتا تو دو کنیزیں کھڑی ہوتی۔ شہزادے کے سامنے سوپ کا پیالہ پڑا ہوتا تو اسے کہتا، اس میں سبز پتا ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ کنیز نے کہا، یہ سبز پتا پالک کا ہے، یہ سوپ میں اسی لیے ڈالا ہے۔ شہزادہ، مجھے نہیں چاہیے پالک والا سوپ، مجھے گلابی پالک والا سوپ چاہیے، لے جاؤ اسے۔ شہزادے نے سوپ کا پیالہ اٹھا کر آگے کر دیا اور زمین پر دے مارا۔ بادشاہ اور ملکہ دوسرے کمرے میں سب آوازیں سن رہے تھے۔ ملکہ شہزادے کے رویے سے پریشان تھی، جبکہ بادشاہ سخت غصے میں تھا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اس کا علاج مجھے پٹائی ہی معلوم ہوتا ہے، سارا دن اس کی پٹائی لگے گی تو یہ انسان بن جائے گا۔ ملکہ آہستہ بولی ہے، کہیں اس نے سن لیا تو پھر چھت پر چڑھ کر کودنے کی دھمکی لگا دے گا۔ شہزادے کو چھیڑنے کی ہمت کسی کی بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں شہزادہ چھت پر چڑھ جاتا تھا اور کودنے کی دھمکی دیتا تھا۔ شہزادہ کبھی وزیر کی کمر پر سوار ہو جاتا اور وزیر نڈھال ہو رہا ہوتا۔ شہزادہ محترم، آدھی رات کا وقت ہے، مہربانی کر کے سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ وزیر شہزادے کی منتیں کرتا رہتا، لیکن شہزادہ، مجھے نہیں سونا، تمہیں میرے ساتھ گھوڑا کھیلو، ہر وقت وزیر کو تنگ کیے رکھتا۔ ایک دن بادشاہ اور ملکہ شہزادے کی حرکتوں پر نہایت پریشان بیٹھے کوئی حل سوچ رہے تھے کہ اچانک ایک پری نمودار ہوئی۔ پری، السلام علیکم۔ بادشاہ سلامت، آپ پریشان کیوں ہیں؟ بادشاہ اور ملکہ نے پری کو شہزادے کے بارے میں تفصیلات سے بتایا۔ پری، میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گی، لیکن اس کے لیے شہزادے کو چند دن کے لیے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کیا آپ اس چیز کی مجھے اجازت دے دیتے ہیں؟ پری نے کہا۔ بادشاہ نے کہا، اگر اس طرح شہزادہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ تم اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہو۔ پری نے شہزادے کو فوراً سوتے سے اٹھایا اور غائب ہو گئی۔ شہزادے کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو پری کے ساتھ ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ شہزادے نے پری سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پری نے کہا، ایک بہت خوبصورت جگہ پر جہاں جا کر تم بہت خوش ہوگے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک زرعی فارم پر اتر گئے، جہاں باڑے میں بھیڑیں اور دوسرے جانور نظر آ رہے تھے۔ شہزادے نے کہا، یہ جگہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، لیکن اتنے میں پری تو غائب ہو چکی تھی اور شہزادہ بھیڑوں کے درمیان باڑے میں اکیلا رہ گیا تھا۔ شہزادہ چلانے لگا، پری واپس آ جاؤ، تمہیں جرأت کیسے ہوئی مجھے اس گندے فارم میں چھوڑ کر جانے کی؟ شہزادے کی آواز سن کر فارم کا مالک کسان اور اس کی بیوی کھڑکی سے جھانکنے لگے۔ کسان، یہ کون اتنی زور سے چیخ رہا ہے؟ کسان نے پوچھا۔ کسان کی بیوی بولی، یہ تو باڑے میں کام کرنے والا گندا سا لڑکا دکھائی دیتا ہے مجھے۔ لڑکے اندر آؤ، کسان کی بیوی شہزادے کو آواز دیتی ہے۔ شہزادہ ان دونوں کی باتیں سن کر غصہ ہو جاتا ہے اور دانت پیستے ہوئے کھڑکی کے قریب آتا ہے۔ شہزادہ کہتا ہے، میں باڑے میں کام کرنے والا لڑکا نہیں ہوں، میں تو بلکہ شہزادہ ہوں۔ کسان نے اسے طنزیہ لہجے میں کہا، ہاں، یقیناً تم شہزادے ہو اور میں ٹمبکٹو کا بادشاہ ہوں۔ باتیں کرنا بند کرو اور اندر آؤ۔ شہزادے نے جب یہ سنا، اسے جرأت کیسے ہوئی، پاؤں زمین پر پٹکتے ہوئے بولا، اسے جرأت کیسے ہوئی، میں اسے دیکھ لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے شہزادہ اندر داخل ہوتا ہے۔ کسان نے شہزادے کے گال چھوتے ہوئے، پیارے لڑکے، کیا تم خود ہی باڑے میں کام شروع کرتے ہو یا میں شاہی چابک سے تمہیں کام کرواؤں، مطلب ایک شاہی چھڑی ماروں تو تم پھر کام کرو گے؟ شہزادے نے کہا، خود کو میں بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ کسان نے شہزادے کو بازو سے پکڑا اور باڑے میں دھکیل کر آ گیا۔ کہنے لگا، چلو جانوروں کا کوڑا چارہ صاف کرو۔ کسان نے اسے کہا، باڑے کی صفائی کرو، جانوروں کو کھانا کھلاؤ اور ان کے کوڑا کرکٹ یہاں سے اٹھاؤ۔
شہزادے نے یہاں اتنی گندی بدبو ہے، کہنے لگا میں یہاں کام نہیں کر سکتا۔ کسان نے اسے کہا باڑے میں کام کرنے والوں کو گلاب کی خوشبو سونگھنے کو نہیں ملتی، بلکہ انہیں اسی بو کا عادی ہونا پڑتا ہے۔ شہزادے نے کام کرنے کی بجائے چھت پر چڑھ گیا۔ شہزادے نے کہا میں کام نہیں کروں گا بلکہ چھت سے کود جاؤں گا۔ کسان نے اسے کہا جلدی اپنی بیوی اور بچوں کو بلایا اور کہا یہ لڑکا ہمیں کرتب دکھانے لگا ہے، دیکھو ذرا اس کے کرتب۔ کسان کی بیوی اور بچے بھاگتے ہوئے آئے اس کے کرتب دیکھنے کے لیے، اور شہزادہ ان کو چھلنگ لگا کر دکھاتا ہے، لیکن گھاس پر گرنے کی وجہ سے اس کی کوئی ٹانگ نہیں ٹوٹی۔ کسان اور اس کی بیوی بچے تالیاں لگاتے ہیں اور کہکے لگاتے ہیں۔ بیچارے شہزادی کی زندگی میں پہلی بار کوئی اس پر ہنسا تھا۔ کسان نے شہزادے کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے غصے سے چلایا، کھیلنا بند کرو اور اپنا کام شروع کرو۔ شہزادہ سارا دن کسان کی نگرانی میں کام کرتا اور وہ باڑے کی صفائی کرتا، جانوروں کے لیے کبھی چارہ لاتا۔ اتنا کام کر کے شہزادہ تھک جاتا تھا، لیکن کسان اسے مزید کام بتاتا رہتا تھا۔ شہزادہ تھکے ہوئے لہجے میں کیا میں کچھ دیر آرام کر سکتا ہوں؟ کسان سخت لہجے میں نہیں، ابھی بہت کام باقی ہے۔ اتنے میں کھانے کا وقت ہو گیا اور کسان کی بیوی کھڑکی سے اسے آواز دینے لگی، کسان کی بیوی ہاتھ دھو لو اور اندر آ جاؤ۔ کھانے کی میز کے گرد کسان، اس کی بیوی، بچے اور شہزادہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ شہزادہ سخت بھوکا ہونے کی وجہ سے ندیدوں کی طرح کھانے کو دیکھ رہا تھا۔ کسان کی بیوی نے شہزادے سے مخاطب ہو کر حیرت سے کہا کیا تم نے پہلے کبھی پالک کا سوپ نہیں پیا جو اب ایسے ندیدوں کی طرح پی رہے ہو؟ شہزادہ پالک کے سوپ کا نام سن کر حیران ہوتا ہے، کیونکہ محل میں اس نے پالک کا سوپ ٹھکرا دیا تھا۔ یہ پالک کا سوپ ہے، یہ تو بہت مزے کا ہے، شہزادے نے کہا۔ کھانے کے بعد کسان شہزادے کو ٹوکری پکڑاتا ہے اور اسے کہتا ہے جاؤ شلجم کے کھیت سے شلجم لے کر آؤ۔ مزید کام کا سن کر شہزادے کی تو آہ نکل گئی۔ سارا دن اسی طرح کام کرتے گزر گیا اور تھکا ہارا شہزادہ باڑے میں سکون سے سوتا۔ اگلے دن بھی اسی طرح کام کرتا اور پھر یہ معمول بن گیا۔ شہزادہ تالاب کے کنارے ایک دن بیٹھا تالاب میں پتھر پھینک رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ اب شاید کبھی اپنے ماں باپ کے پاس واپس نہیں جا سکے گا۔ یہ یقیناً اس کے برے رویے کی سزا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گھر پہنچا دیں۔ اسی رات پری دوبارہ ظاہر ہوتی ہے۔ شہزادہ پری سے کہتا ہے تم کہاں چلی گئی تھی، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ پری شہزادے تم بدلے بدلے لگ رہے ہو، تمہارے چہرے پر جو غصہ رہتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، کیا بات ہے؟ شہزادہ نے شرمندہ اور روتے ہوئے ہاں میں جواب دیا، تم مجھے گھر لے چلو، میں بہت تھک گیا ہوں۔ پری شہزادے کو اس کے گھر واپس لے آتی ہے۔ شہزادہ ایک بار کھانے کی میز پر موجود ہوتا ہے اور قریب ہی ملکہ اور بادشاہ بھی اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، حیرت سے شہزادی کو دیکھتے ہیں کیونکہ اب وہ اطمینان سے کھانا کھاتا ہے اور نہ ہی غصہ کرتا ہے نہ ہی بدتمیزی۔ ملکہ بادشاہ کے کان میں کہتی ہے ہمارا بیٹا بہت بدل گیا ہے۔ بادشاہ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ وزیر اللہ کا شکر ہے، اب مجھے آدھی رات کو گھوڑا نہیں بننا پڑے گا۔ یہ سب کہہ کر ان لوگوں نے کہکا لگایا اور اب پری نے ان کے بیٹے کو انسان بنا کر واپس لوٹا دیا تھا۔ پیارے بچوں، یہاں پر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، کیونکہ پرنسس اور پری کی سٹوریز کی کلیکشن میرے